نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء اپیرنسز اور اوفن ڈسپٹیو، یہ معنی مفہوم لے لیں یا اس کا ایک دوسری پروورب کے ساتھ جائزہ لے لیں جس کے کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ یہ میں نے دونوں پروورب اس لیے استعمال کیے کہ پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں ان حالات و واقعات کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں جو صورتحال دکھائی جاتی ہے، جب ہم اس کا انالیسز کرتے ہیں تو وہ نتائج حاصل نہیں ہو پاتے کہ جو ہمیں نقشہ کشی کے ذریعے جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو جو حالات و واقعات ہیں میں نے کہا کہ جو ہمیں بتائے جاتے ہیں لیکن تجزیہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس کا حقیقت کے پر مبنی ہونا جو ہے وہ ثابت کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اگر پاکستان کے حالات و واقعات کا جائزہ لینا چاہوں گا تو میں یقینی بات ہے کہ مجھے جو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کا ایک بنیادی تصور ہوتا ہے کہ وہ انسائٹ ایلیمنٹ کو دیکھتا ہے، جن کو ہم ان پٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انسائٹ جو پہلو ہوتے ہیں وہی دراصل جو ہے وہ صحیح ہمیں تصور دیتے ہیں اس کی آؤٹ سائڈ کا، یعنی کہ جو ان پٹ ہوتا ہے وہی آؤٹ پٹ بن سکتا ہے۔ اس طرح جب پاکستان کے اندر جو مختلف بیانیے جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان بیانیے کا جائزہ لے کر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تجزیہ کرنا ایک مشکل ہی نہیں ناممکن، بلکہ وہ تجزیہ کیا جائے گا تو ایک نقطہ نظر کی تصدیق یا اس کی نفی تو ہو سکتا ہے لیکن حقائق کی جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی۔ اس میں اگر پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کی انسائٹ رکھوں تو پھر آپ پاکستان کے متعلق جو ہم یہ بیانیاں دیتے ہیں کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، یہ ایک طاقتور دنیا کے نقشے پر ملک ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتا، تو یہاں پر جو تصورات ہیں اور پاکستان کے جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہے، پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک نظام جو ہے وہ قائم ہے، پاکستان کے اندر ایک مستحکم طرز حکومت کا تصور پایا جاتا ہے، وہ جو بھی بیانیے دیے جاتے ہیں ان تمام بیانیوں کو ہم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لیں اور انسائٹ سٹوری کا اگر ہم طرف جا کر دیکھیں تو المیہ کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا جو ہمیں پہلو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی طاقت کے حوالے سے اب پاکستان کے اندر جو طاقت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کے مختلف ایلیمنٹس آف پاور ہوتے ہیں، ناٹ اے سنگل ایلیمنٹ از مین ٹو بی دا پاور۔ پاور کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو پھر مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر پاپولیشن ہو سکتا ہے، ٹیریٹری ہو سکتا ہے، جیوگرافیکل لوکیشن ہو سکتا ہے، آپ کی پولیٹیکل اسٹرینتھ ہو سکتی ہے، آپ کی ملٹری اسٹرینتھ ہو سکتی ہے، آپ سوشل اسٹرینتھ ہو سکتی ہے، آپ کی آئیڈیالوجی، مختلف جو ہے وہ ایلیمنٹس انٹرنیشنل ریلیشن کے ساتھ آپ کی گروہ بندی ہو سکتی ہے، وہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو ایلیمنٹس آف پاور۔ اب میں اگر پاکستان کے اندر دیکھوں تو ہمیں طاقت کا جو تصور دیا جاتا ہے اس میں سے کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کو میں ایلیمنٹ آف پاور کے طور پر جب لے لوں، میں بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے دیکھوں تو یقینی بات ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے دنیا طاقتور اس ملک کو تصور کرتی ہے کہ جس کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ایک ناگزیر ضرورت یا تقاضے کے تحت نہ ہو یا ایک باہمی مفادات کے تصور کے تحت نہ، بلکہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعاون کو جو ہے وہ ناگزیر تصور کرتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بکری کا اور ایک بھیڑیے کا جو ہے وہ دوستی کا کوئی تصور قائم ہو جائے، تو یہ اسی وقت ہوگا جب متوازن تعلقات۔ آپ پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں تو بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے جو ہے وہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ کسی ایک ایسے پہلو سے نہ بڑی طاقتوں کے ساتھ امریکہ ہو جائے میں چائنا کے ساتھ ہم موازنہ اس لیے نہیں کرتے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ ایک سپر طاقت اور ایک ڈیولپنگ کنٹری کے طور پر نہیں ہے، وہ ایک جغرافیکل ہسٹوریکل ریلیشن شپ کے کرائے میں لی جاتی ہے، لیکن اگر بین الاقوامی طاقت کے توازن کے لحاظ سے دنیا جو واحد سپر طاقت کے ساتھ دیکھیں تو تعلقات کی کوئی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو مستقل کیفیت دی جا سکے یا جہاں پر دونوں ممالک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ تعلقات کو ایک ناگزیر ضرورت تصور کرتے ہیں یا ان کو قائم رکھنا جو ان دونوں کے مفادات کا آئینہ دار ہو۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر پھر وہاں پر جا کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو احساسہ ہے اپنی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے وہ اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات ہے۔ ہم نے فخر کرتے تھے کہ 1969 کے بعد جب OIC کا وجود آیا تو پاکستان نے وہ اتحاد تشکیل دے دیا ہے کہ جو ہمیں طاقت کے اس زمرے میں لے جاتا ہے جہاں دنیا کے کسی بھی گروہ کو یا ملک کو اسلامی دنیا کی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیلنس آف پاور کے طور پر جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب المیہ یہاں پر یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف OIC جو ہے وہ اس اتحاد کو طاقت دینے کا جو ہے وہ سبب رہی ہے، بلکہ وہاں جا کر عہد حاضر کے اندر جو ہونے والے جو حالات و واقعات ہیں اسلامی دنیا کے اندر بالخصوص ایران کی اور مڈل ایسٹ کے والے کے ساتھ USA کی لڑائی کا ایک حصہ
جو بن جانا ہے، وہ اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی جو سوچ اور فکر ہے اسلامی دنیا کے اندر تعلقات کے لحاظ سے وہ ایک ایسے زاویے پر کھڑی ہے کہ جہاں پر اس کے لیے ایک انتخاب کا جو فیصلہ کرنا ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا. یہ وجہ کہ ہم دو کشتیوں میں سوار ہو کر اس سفر کو طے کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہاں پر بھی جا کر ہمیں جو ہے وہ اب ایران کے ساتھ جو تعلقات کی جو وسعت وہ چاہتے ہیں وہ دکھانے سے قاصر ہیں، اور سعودی عرب اور جو دیگر ممالک ہیں ڈیفنس پیکٹ کے تحت جس سوچ اور فکر کو پاکستان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید ہم وہ قاصر ہیں. تو ایران کے ساتھ جغرافی حدود ہماری ساتھ منسلک ہیں، جبکہ سعودی عرب اور دیگر جو ممالک ہیں قطر، ان کے ساتھ ہماری معاشی ضروریات کے ماخذ موجود ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں جغرافیائی طور پر منسلک ہونے کے ایک اپنے پیمانہ ہوتا ہے، اور معاشی ضروریات کے ماخذوں کے طور پر ملک جو وہ اور اہمیت کے عمل ہوتے ہیں. اس طرح پاکستان کو اسلامی دنیا کے جو ممالک لیتے ہیں وہ یا تو اپنے آپ کو ایک ماخذ کے طور پر لیتے ہیں، اور اگر پاکستان کی سوچ اور فکر سے منسلک نہیں ہوگا تو ماخذ قائم نہیں رہے گا. اور جغرافی طور پر اگر ہم ایران کے ساتھ کسی ہاسٹیلٹی کے تصور کو حاصل کرنے میں کوئی معنی و مفہوم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جغرافی طور پر ہندوستان پہلے دشمن ہے. افغانستان کے ساتھ ہماری کیفیت پہلے سے خطرناک ہے، اور اسی طرح اگر ایک اور جغرافیکل باؤنڈری جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایران کا جو ہے وہ اسی کیفیت کا آئینہ دار بن جاتا ہے، تو کسی جغرافی طور پر پاکستان کو طاقت کے طور پر بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو چائنا ہمارے پاس ایک سورس آف ایلیمنٹ آف پاور رہ جاتا ہے ورلڈ پالیٹکس کے اندر جا کر، وہاں جا کر جو چیز کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ وسعت کے اس زاویے تک رکھنا چاہتا ہے، وہ رکھے گا جس زاویے کے تحت اسے جو ہے وہ کسی ایسے عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے جہاں پر اس کا ٹکراؤ جو ہے وہ نظریاتی طور پر جو ہے وہ کسی بڑی طاقتوں کے ساتھ ہو جائے. تو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جو چائنا کا امبریلا ہے، اس امبریلے کو بھی ہم اپنے جو مقامی حالات و واقعات ہیں یعنی کہ اپنے جغرافی حدود کے تحفظ کے لحاظ سے تو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بین الاقوامی ایجنڈے کے اندر جا کر وہ ہمیں وہ طاقت دلا سکے وہ ایک مشکل ہی نہیں بلکہ ایک ناممکن عمل ہے. اس طرح کہتے ہیں ایک سورس آف میں نے کہا تھا ایلیمنٹ کے طور پر ان سائٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خارجہ پالیسی کی کامیابی کے جو دعوے ہیں حقیقت ہم یہاں پر کھڑے ہیں. پھر اسی طرح معاشرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہماری ان سائٹ کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ یہاں پر صرف وہ اختلافات نہیں ہیں جس کو ہم بلوچستان کے اندر قتل و غارت کی صورت میں بیان کرتے ہیں، جس کا مشاہدہ یا تجربہ جو ہے وہ ہمیں چائنا کراچی کے اندر ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر جو ہے وہ ہمیں کیفی کے اندر جو ہے وہ جس طرح کے انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ سرنڈر کرتا ہوا نظر آتا ہے، صوبائی حکومتوں کے باہمی تعلقات کشیدہ نظر آتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہم معاشرتی طور پر اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں رنگ، نسل اور تہذیب کا کوئی فرق اختلافی نظر نہیں آتا، بلکہ معاشرتی گروہ پیدا ہو چکے ہیں جن کے درمیان جو ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ اور اس طرح ایک کلوژن کی کیفیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے معاشرے میں ہر جگہ کے اوپر. اسے میں جو ہے وہ بلوچستان کا مسئلہ کہہ دینا، یا اسے کراچی کا مسئلہ کہہ دینا، یا اسے کے پی کے اندر جو ہے وہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا نام دینا، اس سے بالا تر معاشرتی جو ہے ہمارا یکجہتی ہے وہ جس انحطاط کا آئینہ دار بن چکے وہ ایک المیہ سے کم نہیں. اور پھر یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیاسی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیاسی طور پر بھی جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ کہاں میں نظر آتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کمزور نہیں ہوئی بلکہ لیڈرشپ کا فقدان پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل سسٹم ہے جس کے اندر ریجنریشن ہوتی ہے لیڈرشپ کی وہ مفقود ہی نہیں نظر آتا، بلکہ علمی طور پر جو ہے وہ ناقابل عمل جو ہے وہ بن چکا ہے. تو طرح ایک ایسی لیڈرشپ کا تصور جو ہے اسی وقت آئے گا جب ایک فنکشنل پولیٹیکل انوائرمنٹ اور سسٹم ہوگا. ایسا نہیں ہے، اور پھر اس طرح جو ایک قیادتوں کا جو لیڈرشپ کا جو ایگزسٹنس وہ تصور بھی ہے وہ بھی کسی وزڈم کے اصولوں پر نہیں ہے بلکہ ہاسٹیلٹی اور اینیمیٹی کے تصور ہے. تو ایک ایسا ملک کہ جو سیاسی طور پر جو ہے وہ لیڈرشپ کے کسی طاقت کے تصور کے ساتھ نہ قائم ہو اسے ایلیمنٹ. تو ہم نے بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے دیکھ لیا، پولیٹیکلی دیکھ لیا، سوشل دیکھ لیا، اور ریلیجیسلی بھی ہم دیکھیں تو یہاں پر جا کر ہمارے پاس جو مختلف مذہبی جو گروہ بندیاں ہیں اس کی بنیاد پہ جو باہمی اختلاف رائے ہے اور اس کے اندر جا کر جو شدت ہے وہ ہمیں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے نتیجے میں نظر آتی ہے، جب ایک شیعہ کمیونٹی اپنی جو مفادات کے تحفظ کے ساتھ ایران کے ساتھ جو جس ایک منسلک ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور احساس انہیں یہ ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ایران کے ساتھ سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک نہیں جیسے وہ ہے. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ایک تضاد لوگوں کا مذہبی بنیاد اور اسلام کی جو یکجہتی کی جو طاقت ہے وہ ہمیں مذہبی بنیادوں پر جو حاصل ہو سکتی تھی یا ہونی چاہیے تھی یا جس کے بغیر ہم پاکستان کی سروائیول کی جنگ نہیں لڑ سکتے وہ بھی ہمیں کمزور سے کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی. اور سب سے پہلے یہ کہ جا کر اور سب سے آخر میں بھی جا کر اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پہ ایک ایلیمنٹ
اب معیشت کو دیکھ لیں تو معیشت تو جو ہے وہ ایک آئی ایم ایف کی شرائط کے تابع معیشت ہے۔ جو ملک اپنے جو ہے وہ ڈیفیسٹ بجٹ کے تحت جو ہے وہ سرگرمیاں دیتا ہے، وہ کیسا معاشی طور پر طاقتور ہو سکتا ہے؟ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور المیہ کے طور پر جو لیا جاتا ہے کہ جغرافی طور پر جو کانٹیجیس علاقے ہیں جو ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی معاونت دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے جو ناپید نظر آتے ہیں۔ ہندوستان ہو گیا، افغانستان ہو گیا، اور ایران بھی ان میں شامل ہوتا ہوا چلا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر حالات و واقعات کا اگر ہم الٹیمیٹ کنکلوژن نکالیں تو الٹیمیٹ کنکلوژن کے طور پر جو فیکٹر ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ پاکستان کے نظام کے اندر جو ایلیمنٹ آف پاور، جو بنیاد محسوس کی کامیابی کی بنیاد بعد ہم نے یہ تصور اختیار کیا کہ دنیا میں ایک اور نظر سے دیکھی ہے، کیونکہ ہم نے جنگ کے میدان کے اندر وہ کامیابی حاصل کر لی ہے، یا ہمارے لیے ملٹری اسٹرینتھ کے لحاظ سے جو وہ ایک نیوکلیئر پاور کا جو ایک ایسٹ موجود ہے، وہ ہماری طاقت کا جو ہے وہ الٹیمیٹ اینڈ دا اونلی سورس آف اسٹرینتھ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اور جو ایٹامک پاور کی جو اسٹرینتھ ہے، یہ دنیا کے صرف جغرافیائی طور پر منسلک کسی ایک ملک کے لیے جو ہے وہ ایک المیت سے کم نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جا کر جو بڑی طاقتوں کا کبھی ایجنڈا تھا اور آج اس کو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایران کے اندر جا کر، وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے، وہ نیوکلیئر پاور کا ہے۔ تو اگر وہ تصورات وہ ایران پہ قائم کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ پاکستان؟ اور ہم نے اس کی تشہیر بھی دیکھی کہ جب اسی عمل کے دوران جب ایران اور امریکہ کی جنگ اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے تو امریکن سینٹ کے اندر پاکستان کا جو نام لے کر جائے اسے انہی الزامات کے تحت جائے وہ میدان میں کھڑا کرنے کا یا اسے کٹہرے میں لانے کا تصور دیا گیا کہ پاکستان کے پاس بھی ایسے ہی پہلو ہیں جس کے پہلوؤں کا ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مفادات کے لیے خطرہ پیدا کرتا تھا۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر جو ملٹری اسٹرینتھ ہے، پھر وہاں پر بھی جا کر ہمیں جو ایک دا بیسٹ سورس کے طور پر جو ہے وہ چائنا جو دستیاب ہے، تو اس اسٹرینتھ کی بنیاد پر بھی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اس کا جو استعمال ہے وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے وہ ایسی کیفیت سے نہیں رکھتا جہاں پر وہ پاکستان کو ایک بیلنس آف پاور کے ایلیمنٹ کے طور پر لیتے ہیں، بلکہ وہ اسے بیلنس آف ٹیرر سمجھتے ہیں، اور وہ قوتیں جو اسلامی ملکوں کے کسی بھی ٹیرر کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ ایک ورلڈ وائڈ کمیونٹیز کے خلاف جو ہے وہ تصور کھلا کرتے ہیں، ان سب کا جو ہے وہ ہاسٹیلٹی کا تصور ہوگا۔ تو اس طرح یہاں پر ہم ایک تصور دکھاتے ہیں پاکستان کے مختلف پہلوؤں کو بنیاد بنا کر، چاہے وہ سیاسی استحکام کا ہو، چاہے وہ معاشرتی طور پر مضبوط نظام کا ہو، یا مذہبی وابستگیوں کی بنیاد پہ۔ تو میں نے یہ تمام پہلے انسائٹ اور پولیٹیکل نظام کی جو طاقت ہے اس کے بیانی کے لحاظ سے، تو میں یہاں پر ہمیں انسائٹ دیکھنا پڑے گا، اور جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہ ہمیں انسائٹ ہی بتاتی ہے، ناٹ دیٹ از ویزیبل تھنگ۔ کیونکہ بہت سے چیزوں کو آپ چھپا سکتے ہو، لیکن جو انسائڈ ہوتا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ درج ہے وہ اپنے پتوں کی طاقت سے نہیں پہچانا جاتا، وہ اپنی جڑوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور انسائڈ سٹوری پاکستان کی طاقت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایلیمنٹ آف پاور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔